گزشتہ جمعے ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ان کی آمد سے انسانوں کو کس قدر عزت ملی، ان کی آمد سے انسانیت کو کس قدر شرف ملا اور ان کی آمد سے انسانوں پر کس قدر کرم ہوا، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر اور اپنی امت کے لیے رحمت ہیں، بلکہ حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے جو ان کا امتی نہیں ہے، جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضور سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے، اور وہ اس عالم کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ اس عالم کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو عالم گزر چکا وہ اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور آج کی ہم گفتگو بڑھاتے ہیں آگے صلح حدیبیہ سے۔ صلح حدیبیہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، سنتے بھی رہتے ہوں گے علماء کرام سے کہ صلح حدیبیہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح معاہدہ کیا آپ نے امن کا، محبت کا، اور کس طرح اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ سن 6 ہجری یعنی ہجرت کے بعد، مکہ سے ہجرت کے بعد 6واں سال، اور مسلمانوں کے پاس الحمدللہ اب اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس الحمدللہ اب ایک فوج تیار ہو چکی ہے۔ 6 ہجری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1500 صحابہ کرام ان کو لے کر عمرے کا ارادہ کیا، اور آپ بالکل نہتے ہو کر، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار، کوئی تلوار، کوئی تیر لے کر نہیں، بلکہ پرامن انداز میں آپ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 1500 صحابہ کرام اور 1500 جانثار آپ کے ساتھ ہیں، اور جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے کفار کو یہ پیغام بھیجا، جو مکہ کے کفار تھے، اس وقت مکہ کافروں کے ہاتھ میں تھا، مشرکین کے ہاتھ میں تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ اے مشرکین مکہ، ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں عمرے کی اجازت دے دیجیے۔ تو جب کفار تک یہ پیغام پہنچا تو ان کے ذہن میں ایک تجویز آئی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، غزوہ بدر
غزوہ خندق کہ جو ہمارے لوگ مسلمانوں نے قتل کیے، ان کا انتقام لینے کا بہت اچھا موقع ہے۔ مسلمان نہتے بھی ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ ذرا جاؤ اور جائزہ لے کر آؤ کہ حملے کے لیے ماحول سازگار ہے یا نہیں ہے سازگار۔ تو وہ شخص آیا، اور اس شخص نے جب صحابہ کرام کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھی، اس نے دیکھا کہ حضور جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور وہ لوگ اس وضو کے پانی کو برکت سمجھتے ہیں، اس وضو کا پانی اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور جس کسی کو نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے صحابی کے گیلے چہرے کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ اس شخص نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس نے جا کر کافروں کو پیغام بھجوایا، کہا کہ اے کافروں، خبردار خبردار، حملہ کرنے کی جرت نہ کرنا، وہ تو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، ان کا خون گرنا کیسے برداشت کریں گے؟ تو پہلے جو ہمارے ہلاک ہوئے ہیں وہ تو ہو چکے، اب جو بچ گئے ہیں ان کی خیر مناؤ اور حملہ نہیں کرنا۔ چنانچہ بات آئی کہ اب بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ تو کافروں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ صلح حدیبیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے ایک طویل ایک فہرست ہے، تو ہم اس کے صرف 3 آرٹیکل یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، اس پوری انسانیت کے لیے کتنی بڑی رحمت بن کر آئے ہیں ہمارے آقا۔ تو آپ نے جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کا جو پہلا آرٹیکل تھا، وہ پہلا آرٹیکل یہ تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، مسلمان عمرہ نہیں کریں گے اور عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پوری تیاری سے گئے ہیں، قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اور طاقت میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہیں، طاقت میں ہیں، چاہے تو حملہ کر سکتے ہیں، چاہے تو مکہ فتح کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ امن چاہتے تھے، آپ خون بہانا نہیں چاہتے تھے، آپ ڈائلاگ چاہتے تھے۔ تو پہلا جو آرٹیکل تھا اس میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور عمرہ کی بغیر واپس چلے جائیں گے۔ دوسرا جو آرٹیکل ہے اس میں یہ طے پایا کہ مسلمان اور کفار 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے آقا ہیں کہ جو پاور میں ہے، طاقت میں ہے، پوری ریاست ہے ان کے ساتھ، پوری ریاست مدینہ ہے ان کے ساتھ، وہ چاہیں تو حملہ کر سکتے ہیں جنگ، لیکن نہیں، طے کیا پایا 10 سال تک جنگ نہیں کرنا ہوں، یہ معاہدہ ہوا۔ تیسرا جو آرٹیکل تھا اس میں یہ طے پایا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، تیسرا یہ طے پایا کہ جو مکہ سے لوگ آئیں گے، مکہ میں اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینے میں آ گیا
تو مسلمان کیا کریں گے؟ اس کو پناہ نہیں دیں گے، اس کو واپس بھیج دیں گے، اس کو پناہ نہیں ملے گی اور اس کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر مدینے میں کوئی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مکہ میں جائے، تو مکہ والے اس کو نہیں روکیں گے۔ تو آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے معاہدہ کہ مکہ میں بے شمار لوگ ایسے تھے جو اسلام کی قبولیت کی خواہش رکھتے تھے، طے یہ پایا کہ وہ اگر اسلام قبول کریں گے تو وہ مدینے نہیں آ سکتے۔ اب اگر وہ اسلام قبول کر لیں وہاں پر تو کفار ان کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ معاہدہ تھا، اور یہ ون سائیڈڈ معاہدہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف امن کی خاطر یہ معاہدہ بھی قبول کر لیا، یہ آرٹیکل بھی قبول کر لیا، یہ شرط بھی قبول کر لی۔ یہ بات ماننے والی نہیں تھی۔ صحابہ کرام حیران ہیں، پریشان ہیں، آقا یہ کیسا معاہدہ ہے؟ بے شمار لوگ ہوں گے وہاں پر جو مکہ میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر مدینے میں آ گئے تو ہم کیسے ان کو واپس بھیجیں گے؟ تو یہ معاہدہ ون سائیڈڈ تھا۔ تو جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ لکھیں کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ کن کے درمیان؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر جو کافروں کا جو اس وقت سربراہ تھا، جو معاہدے میں شریک تھا، اس نے اعتراض اٹھایا کہ ہم جب معاذ اللہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، تو پھر یہاں معاہدے میں کیسے لکھا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس اعتراض کو بھی قبول کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی لکھ، یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور کافروں کے درمیان ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تو جانثار ہیں، آپ تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو یہ کیسے گوارا تھا کہ آپ حضور کا نام لکھتے اور ساتھ میں محمد رسول اللہ نہ لکھتے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ لکھ نہیں رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قلم لے کر خود لکھ لیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ امن کی خاطر ہو رہا ہے، صلح کی خاطر ہو رہا ہے، تاکہ جنگ نہ ہو، اور ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے معاملات طے پا جائیں۔ تو جب یہ معاہدہ طے پایا تو صحابہ کرام، جو 1500 صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، سب پریشان تھے، سب خفا تھے، اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے صحابیوں، ہم اس سال عمرہ نہیں کر رہے، ہم اس سال واپس جا رہے ہیں، لہٰذا ایسا کرو کہ اپنے جانور یہیں قربان کر دو۔ صحابہ کرام خاموش ہیں اور سب رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشاورت کی، مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان جانثار اور آپ سے پیار کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے صحابیوں سے کچھ نہ کہیں، آپ ایسا کریں
حجرے سے باہر تشریف لے جائیں اور اپنے جانور خود ذبح کر کے حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں، کسی سے کچھ نہ کہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس مشورے پر عمل کیا، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا جانور خود ذبح کیا اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیا۔ جب صحابہ کرام نے حضور کو یہ کرتے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہوں نے بھی جانور قربان کر دی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے، یہ معاہدہ جس کی شرطیں سراسر مسلمانوں کے خلاف ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس لیے دستخط کیے تاکہ امن آ جائے، تاکہ خون نہ بہے، تاکہ خوشحالی آ جائے، امن آ جائے۔ اور جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بصیرت ہے ان کو سلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ ہے وہ بڑے دور کی دیکھ رہی تھی، وہ بڑی دوربین تھی، بڑی دور کی دیکھ رہی تھی۔ جب یہ معاہدہ طے پایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبین، محبوب آپ کو آج ہم نے فتح مبین عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوا اس معاہدے سے، آپ کو ہم نے فتح عطا کر دی، فتح مبین عطا کر دی۔ اور بعد میں جب اس معاہدے کے اثرات سامنے آنے لگے تو کفار اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ تو جب ہوا یہ کہ معاہدے کی ایک شک تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہونا، جنگ نہیں کرنی 10 سال تک۔ اس سے کیا ہوا کہ مسلمان جو اپنا ایک طاقتور دشمن تھا، کفار مکہ ایک طاقتور دشمن تھے، اب ان کی طرف سے ایک دیوار بن گئی کہ اب ان کی طرف سے جنگ نہیں ہوگی۔ اب کیا اپنے جتنے بھی وسائل ہیں وہ اپنے لوگوں پر خرچ کیے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے پر خرچ کیے جائیں، اپنے آپ کو طاقتور، مزید طاقتور بنانے کے لیے خرچ کیے جائیں۔ اور جب یہ معاہدہ ہو گیا اس کی وجہ سے جنگ کے بادل چھٹ گئے اور امن آ گیا، تو پھر تاجروں نے دیکھا، ادھر ادھر کے جتنے بھی تاجر تھے انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں خوشحالی آ گئی ہے، مدینے میں خوشحالی ہے، کوئی جنگ کا خطرہ نہیں، تو تاجروں نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا۔ اور جب وہ مدینے میں آتے اور جب وہ مسلمانوں کا حسن اخلاق دیکھتے، حسن محبت دیکھتے، تو پھر وہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ پاتے۔ تو جب وہ قافلے آنے لگے اور انہوں نے وہاں کا جو اسلام کا جو محبت دیکھی، اسلام کی جو اخوت دیکھی، اسلام کا بھائی چارہ دیکھا، معاہدوں کی پاسداری دیکھی، ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کرتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہاں صرف امن ہی امن تھی، محبت ہی محبت تھی۔ جب وہ تاجر آتے اور وہ یہ پیغام لے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ ہم تو ایک عجیب بستی سے ہو کر آ رہے ہیں، ہم تو ایک عجیب بستی سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اسلام کا پیغام دن بدن پھلتا پھولتا گیا، اسلام پھلتا گیا، پھولتا گیا، اور لوگ زیادہ طاقتور ہوتے گئے، مسلمان طاقتور ہوتے گئے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب وہ معاہدہ ٹوٹا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب چونکہ تم نے معاہدہ توڑا ہے اب تو کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر جب مکے کی طرف روانہ ہوئے اور مکے کو جب فتح کیا تو تاریخ انسانی کی یہ واحد جنگ تھی جس میں ایک خون کا قطرہ نہیں بہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ بڑے سے بڑے دشمن وہاں موجود تھے، بڑے سے بڑے دشمن جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ہجرت پر مجبور کیا اور تکلیفیں پہنچائی، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا،
کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں آج رحمت للعالمین کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ نے کفار مکہ سے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کفار مکہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو کفار مکہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم کو کرم کی امید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ میرے آقا کا دین ہے، محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے۔ اور ہم حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان رحمت ہے، جو ان کی کردار ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس سے ہم ہدایت لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے انہیں تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے انہیں 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رکھا، آپ سے قطع تعلق کیا اور آپ کے جان کے در پہ ہو گئے۔ لیکن آقا نے کسی سے انتقام نہیں لیا، آقا نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ لیا تو محبت کی صورت میں، بدلہ لیا تو معافی کی صورت میں، معاف کر دیا سب، عفو درگزر، محبت کی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نجران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا کہ یہ جو کوہ طور ہے وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، نجران عیسائی وفد، عیسائی لوگ تھے، ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے ان کے خون، ان کی جانوں، ان کے مذہب، ان کی زمینوں، ان کے اموال، ان کے راہبوں، ان کے پادریوں اور ان کے موجود اور غیر موجود افراد اور ان کے مویشیوں اور ان کے قافلوں اور ان کے استھان جو ان کے مذہبی ٹھکانے ہیں، ان کے ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول ان سب کے ذمہ دار ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، کسی پادری کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے مذہبی ٹھکانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اللہ اور اس کا رسول اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ جس دین پر وہ ہیں ان سے زبردستی ان کا دین نہیں چھڑایا جائے گا، ان کے حقوق پامال نہیں کیے جائیں گے، ان کی عبادت گاہوں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، نہ کسی پادری کو اور نہ کسی راہب کو اور نہ کسی سردار کو اور نہ کسی عبادت گاہ کے خادم کو، خواہ اس کا عہدہ معمولی ہو یا بڑا، اس سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ حضور ضمانت دے رہے ہیں کس کو؟ جو غیر مذہب ہیں، ان کو ان کی جانوں کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کے املاک کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ان کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو اسلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، اسلام سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے محبت ہے، سب کے لیے بھلائی ہے۔ اور آپ کا دین بھی سب کے لیے رحمت ہے، آپ کا قرآن سب کے لیے رحمت ہے، اور حضور کے جو امتی ہیں وہ بھی سب کے لیے رحمت ہونے چاہیے۔ اسلام میں نیکی کا جو تصور ہے وہ صرف آپ کے مذہب تک قید نہیں ہے، بلکہ اسلام میں نیکی کا تصور بڑا وسیع ہے۔ اسلام صرف ایک دین نہیں بلکہ یہ ایک سویلائزیشن ہے، یہ ایک تہذیب کا نام ہے، یہ معاشرے کی بقا کا نام ہے، یہ غربت کو ختم کرتا ہے۔ اسلام غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو حقوق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ نیکی وہ ہے کہ جو اپنی محبوب چیز، جو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ ہم اٹھا کر مسجد میں دے دیتے ہیں، جو ہمارے پاس اپنی ضروریات پہلے، بعد میں جو بچ گیا اس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کل پرسوں ترسوں کا بھی کوٹا موجود ہے، اور جو اس کے بعد جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں 10-15 روپے اٹھا کر کسی مسکین کو دے دیے، کسی غریب کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، یہ نیکی۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور خود پیٹ بھر کر وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ شخص کیا؟ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے جو تعلیمات دیں، وہ بیسیکلی ایک ایسے معاشرے کے لیے تعلیمات تھی کہ جو معاشرہ کمزور تھا، جو معاشرہ کمزور تھا اور اس کمزوری سے اوپر آیا تھا، کمزوری سے طاقتور بنا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہے، اور 2 کا کھانا 4 کی زندگی بچانے کے لیے کافی، اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کی زندگی بچانے کے لیے کافی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کا کھانا جب وہ کھا رہا ہو تو اس سے دوسرے کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ 2 آدمی جب کھانا کھا رہے ہوں تو انہیں 2 اور کا خیال ہونا چاہیے، اور 4 آدمی جب کھانا کھا رہے ہوں تو انہیں 4 اور کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ جب معاشرے میں اس طرح لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو پھر معاشرہ حقیقی معنی میں فلاحی معاشرہ کہلائے گا، جہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس وقت اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی کہ دنیا میں 82 کروڑ لوگ تقریباً ایسے ہیں جو پیٹ بھر کر جن کو کھانا نہیں ملتا، پسماندہ علاقے ہیں جن کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، اور خود پاکستان کے اندر بھی کم از کم 2.5 کروڑ سے زیادہ ایسے بچے ہیں کہ جو پورے قد پر نہیں اڑتے، جنہیں اچھی خوراک نہیں ملتی، جنہیں پورا کھانا نہیں ملتا۔ اور یہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کا خود دعوے دار ہے۔ اسلام نے غلامی کی مخالفت کی، یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ فرمایا کہ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ دین کے مجاہدے کی گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا محبوب آپ کیا سمجھے ہیں کہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی اسلام کا جو مجاہدہ ہے، مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ جاؤ جنگلوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، جاؤ کسی کونے کھانچے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کی راہ میں مجاہدہ یہ ہے کہ فق و رقبہ، گردن آزاد کر دی جائے، یعنی کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے، غلام کو آزاد کر دیا جائے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور اس وقت لوگوں کو کھانا کھلایا جائے جب قحط کا زمانہ ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ فرمایا اس وقت لوگوں کو کھانا کھلانا جب قحط کا زمانہ ہو، جب کھانے کے لالے پڑ گئے ہوں، اس وقت کھانا کھلانا، یہ وہ مجاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور اطعام
اور اطعام فی یوم ذی مزغبہ یتیما ذا مقربہ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، اور مقربہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قرابت دار ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، اور مسکینا ذا متربہ، اور ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کے پاس چھت نہیں ہے، جو غربت میں لاچار ہے، جس کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کے ساتھ نیک نیتی سے پیش آیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ مجاہدہ ہے، یہ وہ مجاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہو، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو انسانیت پر کرم نظر آئے گا، انسانیت کے ساتھ مہربانی نظر آئے گی، انسانیت کے پر رحم نظر آئے گا، کمزوروں، محتاجوں اور غریبوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح غلاموں کو حقوق دیے، جس طرح کمزوروں کو حقوق دیے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو بھی حقوق دیے، خواتین کے لیے حقوق دیے۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، ما تقول فی نسائنا، کہ آقا آپ ہماری عورتوں کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اطعموہن مما تاکلون واکسوہن مما تکسؤون ولا تضربوہن ولا تقبحوہن۔ فرمایا اے میرے صحابیوں، عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسَعُونَ، اور جو تم خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارنے سے گریز کرو، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، انہیں ضرب نہ پہنچاؤ، انہیں مارنے سے گریز کرو، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ، اور انہیں جھڑکی مت دیا کرو، انہیں بے عزت مت کیا کرو۔ عورتوں کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے حلال کیا ہے، تو خواتین کی بے عزتی کرنا مکمل طور پر منع کر دیا گیا، اور انہیں خانگی اور مذہبی زندگی اور معاشرتی اور معاشی زندگی میں مردوں کے برابر عزت اور توقیر دی۔ تو اے مسلمانوں، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، اس وقت مسلمانوں پر جو سب سے بڑی جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ عورتوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، یہ عورتوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، انہیں مارتے ہیں۔ اس اعتراض کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو رد کر دو، دنیا کو دکھا دو کہ اسلام کا جو تصور اور عورت کے حقوق کا جو تصور آج جدید دنیا دے رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے مسلمان عورتوں کے لیے وہ حقوق دے چکے ہیں جن کی تم گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مسلمان عورتوں کے بارے میں حقوق، غلاموں کے بارے میں حقوق، یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، محتاجوں کے بارے میں اسلام نے وہ تصور دیا، اور کب دیا؟ 1400 سال پہلے، ایک ایسے معاشرے میں دیا کہ جس میں محتاج، غریب، یتیم تو بڑے دور کی بات، جو کمزور تھا، جو مڈل کلاس تھا، جو غریب طبقہ تھا، اس کے بھی کوئی حقوق نہیں تھے، جو طاقتور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا تھا، جب اس کا دل چاہے اس کی جائیداد پر قبضہ کر دے، اس کے مال پر قبضہ کر دے، اس کو قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے، اور اس معاشرے کو بدل کر رکھ دیا، اس معاشرے کو ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کر دیا کہ جہاں پر کوئی بھوکا سونے والا نہیں تھا،